السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف لین کی جوڑ اور رواں پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف لین کی مشق، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم حروف لین کی پہچان کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں اور حروف لین کی جوڑ اور رواں کو، تاکہ پچھلا والا ٹاپک تھوڑا سا تازہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے حروف لین کی پہچان کچھ اس طرح کی تھی، جیسا کہ حروف لین دو ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف لین دو ہیں، ایک واو دوسرا یا، ٹھیک ہے۔ اب واو ساکن ہو، واو کے بعد جزم سکون ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو کسی بھی حرف کے اوپر تو واو لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یا ہو، یا کے بعد جزم سکون ہو، یا ساکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی پہچان کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب حروف لین کو پڑھتے وقت تین غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سختی اور جھٹکے سے نہیں پڑھنا، نمبر دو پر ایک کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر تین پر ایک مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر حروف لین کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حروف لین کی پہچان کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین کی جوڑ اور رواں، ٹھیک ہے، مختصر، ٹھیک ہے۔ جیسے واو زبر بو، ٹھیک ہے۔ اب واو ہے، واو کے بعد جزم سکون ہے، واو ساکن سے پہلے والا با اس کے بعد زبر ہے تو یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ با واو زبر بو، ٹھیک ہے۔ با یا زبر بی، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے والا با ہے اس کے بعد زبر تو یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ با یا زبر بی، بو بی، ٹھیک ہے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، ٹھیک ہے۔ تو تی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھا؟ ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا، ہم نے سختی بھی نہیں کی، جھٹکا بھی ہم نے نہیں کیا، ہم نے کھینچ کر بھی نہیں پڑھا اور ہم نے مجہول بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیسے پڑھا؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا، نرمی کے ساتھ پڑھا، معروف پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ معروف پڑھا۔ تو حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ معروف پڑھا جاتا ہے، سختی نہیں کرنی، جھٹکا بھی نہیں کرنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا اور کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے ہم نے حروف لین کی پہچان بھی کی تھی اور جوڑ اور رواں بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حروف لین کی مشق، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ حروف لین کی مشق، ٹھیک ہے۔ اب حروف لین کی جو مشق ہے اس کے متعلق دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دو قاعدوں کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر ہم نے حروف لین کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کا آخری حرف، ٹھیک ہے، لفظ کا آخری حرف، اور یہاں پر جو بات ہوگی وہ لفظ کے آخری حرف کی بات ہوگی۔ لفظ کا آخری حرف حروف لین ہو، ٹھیک ہے، حروف لین ہو، یعنی واو لین ہو اور یا لین ہو، ٹھیک ہے۔ لفظ کا آخری حرف حروف لین ہو، ٹھیک ہے۔ اب لفظ کا آخری حروف لین ہو، یا واو لین ہو یا لین ہو، ٹھیک ہے، تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لفظ کا آخری حرف حروف لین ہو، ٹھیک ہے، واو لین ہو یا لین ہو، لفظ کا آخری حرف ہو، ٹھیک ہے، تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، یا اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، حالت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ ضروری بات ہے، اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ نمبر 1 حروف لین کی مشق کے متعلق، ٹھیک ہے۔ لفظ کا آخر حروف لین ہو، واو لین ہو یا یا لین ہو، ٹھیک ہے، تو اسے وقف میں یا بغیر وقف میں جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے یا اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حروف لین کی مشق، ٹھیک ہے۔ جیسے غو، غو زبر طو، غین واو زبر غو، ٹھیک ہے۔ غو وقفن غو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخر مجھے واو لین ہے، ٹھیک ہے، واو لین ہے، واو ساکن ہے، اس کے اوپر جزم سکون ہے۔ واو ساکن سے پہلے والا غین ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو لین ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے زبر تو واو لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لفظ کا آخر مجھے واو لین ہے، اب اس کو وقف میں یا بغیر وقف میں جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ غو وقفن غو، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وقف میں بھی جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور بغیر وقف میں بھی جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ غو وقفن غو، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم نے اس کو اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھا، وقف میں بھی اپنی اصلی حالت میں پڑھا اور بغیر وقف میں بھی اپنی اصلی حالت میں ہی پڑھا۔ واو لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ کا آخر واو ہے، واو لین ہے، تو بات یہاں پر وقف کرے یا نہ کرے واو لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ طغوا وقفن طغوا، ٹھیک ہے، یعنی وقف میں یا بغیر وقف میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لدی لا زبر لا، یا زبر دی، ٹھیک ہے، لدی 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 دال یا زبر دی لدی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخر جو یا لین ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے والا دال ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یا ساکن سے زبر تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کیا کہتا ہے؟ لفظ کا آخر حروف لین ہو، ٹھیک ہے، واو لین ہو یا یا لین ہو، یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو وقف میں یا بغیر وقف میں جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے یا اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لدی وقفن لدی، ٹھیک ہے، یا پہ یا لین ہے، ہم نے وقف میں بھی جلدی نرمی کے ساتھ پڑھا اور بغیر وقف میں بھی جلدی نرمی کے ساتھ ہی پڑھا، لدی وقفن لدی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے، حروف لین کی مشق کے متعلق دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو، لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والا حرف حروف لین واو لین ہو یا یا لین ہو، ٹھیک ہے، تو وقف میں 1 سے 2 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے حروف لین کی مشق کے متعلق، ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حروف لین کی مشق کے متعلق دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والا حرف حروف لین ہو، ٹھیک ہے، واو لین ہو یا یا لین ہو، ٹھیک ہے، تو اسے بحالت وقف میں ہم 1 سے 2 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ لفظ کے آخری حرف کی ہو رہی ہے، لفظ کا آخری وقف میں ساکن ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر یا زبر زیر پیش ہوگی یا 2 زیر یا 2 پیش والی تنوین ہوگی، وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پر یا آیت ختم ہوگی یا وقف کی کوئی علامت ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا یا واو لین ہوگا یا یا لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وقف کریں گے ٹھہریں گے تو وقف کی وجہ سے 1 سے 2 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حروف لین کے مشق کے متعلق دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں یومن، یا واو زبر یو، ٹھیک ہے، میم دو زیر من، یومن، ٹھیک ہے، وقفن یوم یوم، ٹھیک ہے، یومن وقفن یوم، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا آخر جو میم ہے جو کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس کے نیچے 2 زیر والی تنوین ہے، اب 2 زیر والی تنوین وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، لفظ کا آخر میم جو کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے والا حرف حروف لین ہو، واو لین ہو یا یا لین ہو، یہاں پر کیا ہے؟ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے ٹھہریں گے تو
تو بحالت وقف میں ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تو یومن وقفن یوم، وقف کی وجہ سے ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یومن وقفن یوم. ٹھیک ہے. تو یہ واو لین ہے، واو لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لفظ کہا کہ وقف میں ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والا حرف لین ہو، واو لین ہو یا یا لین ہو. یہاں پر واو لین ہے. ٹھیک ہے. جب یہاں پر وقف کریں گے ٹھہریں گے، وقف میں ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یومن وقفن یوم. ٹھیک ہے. اور ویلن واو یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویلن وقفن ویل. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخر جو ہے لام ہے، اس کے اوپر دو پیشوں والی تنوین ہے. اب دو پیشوں والی تنوین وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ کہتا ہے کہ لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر لفظ کا آخر لام ہے جو کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے والا حرف حرف لین ہو. یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے والا حرف یا لین ہے. ٹھیک ہے. حرف لین ہے، حرف لین ہو. یہاں پر دیکھیں یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہوگی. تو بحالت وقف میں ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وقف کی وجہ سے ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یا لین کے بعد لفظ کا آخر لام جو ہے وہ بحالت وقف میں ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مد لین عارض وقفی کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ مد لین عارض وقفی. یہاں پر بھی ہم مد لین عارض وقفی کریں گے. واو لین کے بعد لفظ کا آخر میم بحالت وقف میں ساکن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم مد لین عارض وقفی کریں گے. ٹھیک ہے. مد لین عارض وقفی کو ایک سے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر واو لین کے بعد لفظ کا آخر میم بحالت وقف میں ساکن ہو رہا ہے اور یہاں پر یا لین کے بعد لفظ کا آخر میم بحالت وقف میں ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم ایک سے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر بھی ہم ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. مد لین عارض وقفی کریں گے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ کہتا ہے کہ لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے والا حرف لین ہو. ٹھیک ہے. واو لین ہو یا یا لین ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے. تو حرف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب حرف لین کے بعد کوئی لفظ کا آخر وقف میں ساکن ہو رہا ہوگا اور اس سے پہلے والا حرف لین ہوگا تو وقف میں ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یہ مد لین عارض وقفی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. سکون عارضی ہوگا تو. ٹھیک ہے. تو ویلن وقفن ویل. ٹھیک ہے. ویلن ویلن وقفن ویل. ٹھیک ہے. تو وقف کی وجہ سے ہم ایک سے دو الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا حرف لین کی مشق کے متعلق دوسرا قاعدہ. ٹھیک ہے. تو حرف لین کی مشق کے متعلق یہ دو قاعدے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دو قاعدوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر آپ نے حرف لین کی مشق کرنی ہے. تو یہ آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس جس میں آج ہم نے حروف لین کی پہچان بھی کی اور مختصر سی جوڑ اور رواں بھی پڑھی اور مختصر سی ہم نے حروف لین کی مشق بھی کی. ٹھیک ہے. مختصر سی ہم نے مشق بھی کی اور دو لفظ ہم نے مشق کے متعلق پڑھی. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ملیں گے دوسری اور کلاس میں. تب تک ہم کو دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.